باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے دولہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں تمام بیان کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت نوشہ گنج بخش قادری پنجاب میں سلسلہ قادریہ کے وہ تابناک آفتاب ہیں جن کی بدولت اس مبارک سلسلے کو پنجاب میں عظمت، عروج اور استحکام حاصل ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مظہر تاجیلات اور کشف اسرار معرفت تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام حاجی محمد تھا، لیکن آپ نوشہ پاک اور نوشہ گنج بخش کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سید علاء الدین حسینی غازی تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 2 شعبان یکم رمضان المبارک 959 ہجری بمطابق 1552 عیسوی عہد اسلام بلد شیرشاہ سوری کے دور میں بمقام گنگا والی تحصیل پھالیہ ضلع گجرات میں ہوئی۔ آپ کے والد رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار اکثر سفر حج پر رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 7 حج پیدل ادا کیے، اس لیے آپ کی بیشتر تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور چچا حضرت شاہ رحیم الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی آغوش میں ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ کی شان نرالی تھی۔ جوانی کے عالم میں آپ میں خودداد جسمانی طاقت ظاہر ہوئی کہ آپ سے بڑا پہلوان بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی تیر اندازی کا بہت زیادہ شوق تھا اور آپ نے اس فن میں اتنا کمال حاصل کیا کہ آپ کا کوئی بھی وار خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ عہد شباب میں آپ کو یاد الہی کا ایسا جنون ہوا کہ آپ گھر بار چھوڑ کر تنہا جنگلوں اور ویرانوں کی طرف نکل گئے۔ آپ نے ایسی جگہ ڈیرا ڈالا جہاں کئی روز تک کوئی آیا جایا نہ کرتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، راتوں کو قیام فرماتے اور جنگلی پھلوں، بیروں، پتوں اور سبز گھاس پر گزارا کرتے تھے، اور ایسے ہی آپ نے کئی عرصہ گزار دیا۔ کچھ عرصے بعد جب کسی زمیندار کو پتہ چلا تو روزانہ ایک پیالہ دودھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا، جس سے آپ روزہ افطار فرماتے تھے۔ بالآخر آپ کی والدہ ماجدہ قبیلے کے چند افراد کے ساتھ جنگل پہنچیں اور آپ کو وہاں سے واپس گھر لے گئیں، یہ سوچ کر کہ شاید آپ کی شادی کرنے سے آپ کا دل گھر میں لگ جائے۔ چنانچہ دریائے چناب کے شمالی کنارے پر واقع ایک مشہور گاؤں نوشہرہ تارڑ میں آپ کا نکاح قبیلے کے ایک محترم بزرگ حضرت شیخ فتح محمد کی صاحبزادی سے کر دیا گیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ نوشہرہ تارڑ کا یہ مقام دریا کے کنارے پر واقع ہے، عبادت کے لیے انتہائی پرسکون جگہ ہے اور یہاں کے باسی بھی نیک سیرت ہیں، تو آپ نے گنگا والی سے ہجرت کر کے یہیں مسکن سکونت اختیار کر لی۔ جوانی میں ہی آپ کو علم ظاہری حاصل کرنے کا شدید شوق تھا۔ ابتدائی سبق اپنے والد بزرگ سے حاصل کیا، جس کے بعد حضرت شاہ علاء الدین آپ کو موضوع جاگو تارڑ میں حافظ قائم الدین یا بقول صاحب تحقیقات چشتی حافظ بڑے صاحب کاری کی خدمت میں لے گئے، جو قرات سبا کے ماہر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی ایک روایت میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں سبق یاد کرنے کی بہت کوشش کرتا، لیکن قرآن کے قواعد و مخارج اچھی طرح ادا نہ ہوتے تھے۔ اتفاقاً ایک شب میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور فرمایا، میاں محمد، ہم خدا کے حکم سے تجھے تعلیم قرآن دینے آئے ہیں، اپنا منہ کھول۔ جب میں نے منہ کھولا تو فرشتوں نے انگلی مبارک منہ میں رکھ کر فرمایا کہ فلاں حرف کا یہ مخرج ہے۔ جب صبح بیدار ہوا تو پوری قرات مجھے زبانی یاد ہو چکی تھی۔ جب صبح استاد سے سبق پڑھنے کے لیے ان کے پاس گیا تو میرے الفاظ اس طرح ادا ہو رہے تھے، یہ دیکھ کر استاد بھی دنگ رہ گئے۔ آپ اس طرح الفاظ ادا کر رہے تھے کہ ایسے الفاظ قاری صاحب سے بھی ادا نہیں ہوتے تھے، اور یوں بہت کم عرصے میں قرآن مجید حفظ ہو گیا اور علوم منقول و معقول میں کمال حاصل ہو گیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے سیر و سیاحت کا ارادہ کیا اور لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے
مزار پر سکون حاصل کیا اور یہاں سے آپ نے بہت فیض حاصل کیا اور اس دور کے جلیل القدر بزرگوں کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ اگرچہ آپ عبادت و ریاضت میں ہم تن مصروف رہتے تھے، مگر اس بات سے آگاہ تھے کہ معرفت کا اصل راستہ کامل مرشد کے بغیر نہیں ملتا۔ تلاش حق میں آپ کی ملاقات حضرت مہر کریم الدین کالوی سے ہوئی، جو حضرت سخی شاہ سلمان نوری کے خلیفہ تھے۔ ان کے تواسط سے آپ حضرت سخی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بلوال شریف حاضر ہوئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو آپ نے جاتے ہی مرشد کی قدم بوشی کی تو حضرت سخی بادشاہ نے گلے لگایا اور زبان مبارک سے فرمایا، الحمدللہ، اللہ کے حکم سے حقدار کو حق پہنچ گیا اور امانت اپنے اہل کو مل گئی۔ قاضی ردی الدین کنجائی سے منقول ہے کہ آپ حضرت سخی بادشاہ کی ایک نگاہ فیض سے مجذوب ہو گئے۔ حالت سکر کا ایسا غلبہ ہوا کہ 3 ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانے ہو گئے، ایک ہی پہلو پر پڑے رہے، دنیا مافیا کی کوئی خبر نہ رہی۔ 3 ماہ کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ سالکانِ کامل کی زندگی میں لوٹ آئے اور تمام مقامات فنا و بقا طے کر چکے تھے۔ مرشد کے حکم پر آپ نے سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا اور ہندوستان، سندھ، افریقہ، عرب اور عجم کے سفر کیے، یہاں تک کہ آپ کو مجلس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شرف باریابی حاصل ہوا۔ مرشد کے حکم کے مطابق آپ واپس نوشہرہ تارڑ میں تشریف لائے، جو بعد میں سین پال شریف کے نام سے مسموم ہوا۔ دور دراز سے مخلوق خدا آپ کی طرف کھنچی چلی آنے لگی۔ پنجاب، سندھ، ہندوستان، کشمیر، کندہار اور افغانستان سے ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیض حاصل کیا۔ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں جب الحاد کا دور تھا، آپ کی تبلیغ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ہزاروں لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور سنت نبوی کے پابند بنے۔ مورخین اور محققین جیسے فرانسیسی مستشرق کارگاں دستازی اور پروفیسر آرنلڈ، جو پریچنگز آف اسلام کے مصنف، نے اس حقیقت کا اعتراض کیا کہ آپ کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ افراد حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے ہندوؤں کے عقائد اور تنساخ کی عقلی اندازی میں بھرپور تردید کی اور اسلام کی حقائق کو دلائل سے ثابت کیا۔ آپ کی حیات مبارکہ کرامات اور روحانی تصرفات سے بری پڑی ہے۔ آپ کا ایک مرید چندہ نامی کسان تھا، اس نے ٹھیکے پر زمین لی اور اس پر اس نے محنت شروع کر دی۔ اس نے اس پر اتنی محنت کی کہ زمین میں بہت زیادہ پھل فصل ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مالک کے منہ میں پانی آ گیا اور اس کی بدنیتی پر پیمائش کروائی گئی تاکہ ناجائز ٹیکس لگایا جا سکے۔ چندہ روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جیسی تیری مرضی ہے، زمین اتنی ہی نکلے گی۔ جب پٹواری نے اگلے دن پیمائش کروائی تو زمین پچھلے رقبے سے بھی زیادہ نکلی اور حاکم دنگ رہ گئے۔ بعد میں وہ معارج بھی آپ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا۔ ایک روز بارش کے دوران ایک بلوچ مسافر اپنی نبینہ بیگم کو لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوا، جو دونوں آنکھوں سے معذور تھی۔ آپ نے صورت کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا فرمایا۔ جوں ہی اس نے نظر اٹھائی، اس کی بند آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت، ذکر و مراقبہ میں گزارتے، دن چڑھنے تک اذکار میں مشغول رہتے، 5 گانا نماز باجماعت ادا فرماتے اور سنتے موقدہ کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ آپ کو سما اور وجہ سے بھی گہرا لگاؤ تھا، جہاں صوفیاء کلام اور توحید کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ آپ کا لباس انتہائی سادہ اور درویشانہ تھا، دیسی کپڑے، سیاہ کمبل جس پر سرخ داڑھی ہوتی تھی اور سر پر تکیہ، ٹوپی یا دستارے زیب تن فرماتے تھے۔ آپ کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت مولانا سید حافظ محمد برخودار سجر العشق بنے، جنہوں نے 29 سال تک مسند خلافت پر بیٹھ کر
مخلوق خدا کی رہنمائی کی۔ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 105 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کا یہ فیض جاری آج بھی دریائے رحمت کی طرح رواں دواں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے لیے ایسی مزید بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔